بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتی ولا نبوة بعد نبوتی ولا کتاب بعد کتابی ولا شریعة بعد شریعتی ولا معصوم بعد اسمتی ولا سنت بعد سنتی ولا امت بعد امتی فقد قال الله تبارك وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے اس حضرت انسان کو دنیا کے اندر ایک مقصد کے تحت مبعوث فرمایا ہے. کہ ایک مقصد لے کر کے اللہ نے بھیجا ہے اور ضرورتوں کو مقصد کے ساتھ میں جوڑ دیا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو مقصد پر ضرورت کو تو فوت کر دے لیکن ضرورت پر مقصد کو نہ چھوڑے. ایک انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہے، گاؤں جانا ہے، اس کا مقصد ہے گاؤں جانا. بذریعہ ٹرین راستے میں اس کو بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، وہ پلیٹ فارم پہ اترتا ہے، کچھ چیز خریدتا ہے. اب اگر وہ خرید و فروخت کے اندر ٹرین کو چھوڑ دے، ضرورت ہے اس کی کھانا اور پینا، تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. یہی حال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس انسان کا ہے کہ انسان ضرورت کے لیے اپنے مقصد کو قربان کر رہا ہے، اس لیے پریشان ہے. بیماری کی لائن سے جسمانی سکون نہیں ہے، اور سب سے زیادہ جو شکایتیں لوگ کرتے ہیں وہ روزی اور رزق کے اعتبار سے کہ پریشان ہے. میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھیے اور پڑھنے کا حکم کریے اور اپنے پریوار والوں کو پڑھائیے. لا نسألک رزقا، کتنی بڑی گارنٹی لے رہا اللہ نے کہ رزق میں دوں گا آپ کو. اگر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم لوگ نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، وقت کی رعایت کے ساتھ، مستحبات اور سنت کی رعایت کے ساتھ، تو میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ ہمارے رزق کا ذمہ دار ہے. یہ پہلا اصول بیان کیا قرآن نے، کیا کہ نماز کی پابندی، نماز پڑھیے اور نماز کا حکم کریے، پڑھاتے رہیے اہتمام کے ساتھ. ایسا نہیں کہ زور اثر ساتھ میں پڑھ لی، چلو ابھی آنکھ لگ گئی تھوڑا سو لیتا ہوں، آرام کر لیتا ہوں، اٹھوں گا تو فجر پڑھ لوں گا. نہیں، اہتمام نماز پر یہ وعدہ ہے لا نسألک رزقا، کہ رزق کموانا نہیں چاہتا ہوں، وہ میں دوں گا. آپ سے جو میں چاہتا ہوں آپ کو کریے. دوسرا اصول اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں، اللہ نے فرمایا
کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں گے، تو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَيُمْدِدْكُمْ، کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِأَمْوَالٍ، مال کے ساتھ۔ یہ دوسرا اصول بیان کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد ایک بار اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہا کرتے تھے۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی گناہ تو کرا نہیں ہے، پھر استغفار کس لیے؟ اللہ اکبر اس لیے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ساری کائنات کا تو پالن ہار ہے، سب سے بڑا ہے، اور استغفار 3 بار اس چیز پر کہ یا اللہ معاف کرنا معاف کرنا معاف کرنا، جس انداز سے تیری نماز پڑھنے کا حق تھا اس انداز سے میں نہ پڑھ سکا، جو تجھے کوانٹیٹی کوالٹی مطلوب ہے، جو تو چاہتا ہے نماز کے اندر، اس انداز سے میں نماز کو نہ ادا کر سکا، اس لیے اللہ تو میری اس خطا کو، اس غلطی کو معاف فرمانا۔ یہ کثرت استغفار پر اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے رزق کے ذریعے، مال کے ذریعے۔ ایک بزرگ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ روزی کے اعتبار سے پریشان ہوں، تنگی ہے گھر میں، فاقہ ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ آپ روزانہ 20 لوگوں کو سلام کریے۔ کیا کریے؟ 20 لوگوں کو سلام کریے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ صرف سلام اس کو کریں گے جس کو جانتے ہوں گے۔ آپ اس کا مشاہدہ کر لو، 4 آدمی جا رہے ہوں، آپ سلام کر دو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ چاروں آپس میں بات کریں گے، بھائی تیرے کو جانتا، تیری پہچان کا تھا، میرے کو تو نہیں جانتا۔ یہ سلام کا رواج ہو جائے گا کہ لوگ صرف اور صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے امیر ہیں۔ یوں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ آپ کے اندر آج کے دور میں اگر عبد الرحمن بن عوف زندہ ہوتے تو پورا کا پورا ہندوستان خریدنے کی طاقت رکھتے تھے، اتنی دولت۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کا جب انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے چلے گئے، تو آپ کی بیواؤں کے حصے میں 80 لاکھ درہم آئے۔ آپ اپنی کامیابی کا راز بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے جو اتنی کامیابی اور کامرانی دی، یہ میرے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ثمرہ تھا کہ میں مٹی کو اٹھاتا تھا سونا بن جاتی۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا مال آپ کے حیات تک زندہ رہا، باقی رہا آپ کے پاس۔ کچھ واقعات ایسے بھی سننے کو آتے ہیں کہ میں خود دیکھتا ہوں میرے گاؤں کے اندر جو میرا بچپنا گزرا ہے، کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال تھا کہ میرے گاؤں میں جو سب سے چھوٹا مدرسہ تھا، جس میں 4 مدرس پڑھایا کرتے تھے، وہ ٹوٹل پورے سال انہی کی زکوٰۃ سے چلتا تھا، کہیں کوئی چندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آج 2019 میں یہ حالات ہے، 20 میں، کہ وہ جن کی زکوٰۃ سے مدرسہ چلتا تھا آج وہ زکوٰۃ کے مستحق بن بیٹھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کامیابی کا راز پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میری کامیابی کے 4 راز ہیں۔ کہ پہلا راز تو یہ ہے کہ میں ادھار خریدتا نہیں ہوں اور نہ میں ادھار بیچتا ہوں۔
پہلی بات کیا بتائی؟ اور دوسری بات، آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، لیکن جس کے اوپر قرض تھا اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے آپ نے انکار کر دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ذمہ داری لی کہ اللہ کے نبی میں اس کے قرض کا دیندار ہوں، تو اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی ہے، نہیں تو صاف طور پر صحابہ سے کہہ دیا آپ پڑھ لو۔ تو مارکیٹ کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم یہی ہے۔ حالانکہ آپ کی ساری زندگی، یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ آپ کی ساری زندگی ادھار پہ گزری ہے، آخری وقت ہے آپ کی زیرہ رہن رکھی ہوئی ہے چند جو کے عوض، مشہور واقعہ ہے، آپ اس کو چھڑا ہی نہیں پائے، لیکن آپ نے مارکیٹ کو، کاروبار کو بیلنس رکھنے کے لیے قرض کے لین اور دین کو منع فرمایا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہ میں ادھار لیتا ہوں اور نہ میں ادھار دیتا ہوں۔ یہ میری کامیابی کے دو راز۔ تیسرا راز کہ میں کبھی بھی مال کو اسٹاک کر کے نہیں رکھتا ہوں، اس میں نیت یہ نہیں ہوتی ہے میری کہ میں مال کو دبا لوں، چھپا دوں، اور جب بھاؤ زیادہ آ جائے گا تو میں اپنے مال کو نکال کے فروخت کروں گا۔ میری یہ نیت کبھی نہیں ہوتی ہے مجھے ایک پیسہ ملے یا 1,00,000 ملے میں فوراً فروخت کر دیتا ہوں۔ یہ میری رزق کی وسعت کی کامیابی کا تیسرا راز ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ جو نقص میرے مال کے اندر ہوتا ہے میں اس کو چھپاتا نہیں، ظاہر کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شاید آپ نے حدیث نہ سنی ہو، اکثر و بیشتر ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد مارکیٹ کا چکر لگایا کرتے تھے، خرید و فروخت کی ڈیل کو دیکھا کرتے تھے، کیسے ڈیل ہو رہی ہے، کیا کون کر رہا ہے، کون کیسا بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ کل ہی بارش ہوئی ہے اور یہ شخص جو غلہ بیچ رہا ہے اس کا غلہ تو سوکھا ہوا ہے۔ حیرت اور تعجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلے کے اندر ہاتھ ڈالا، دیکھا تو نیچے گیلا غلہ تھا۔ اس شخص کو تنبیہ فرمائی کہ گیلا جو آپ نے غلہ چھپا کے رکھا اس کو آپ اوپر کیجئے، اور حدیث بیان کی، من غش فلیس منا۔ کیا فرمایا؟ جو روزہ رکھے وہ اسلام سے نکل گئے، نہیں کہا جو حج نہ کرے وہ خارج، جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ تو میں جھوٹ بول کے، عیب کو چھپا کر کے کاروبار نہیں کرتا۔ یہ 4 اصول میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مالدار صحابی کے کامیابی کے راستے، کہ آپ نے کبھی بھی ان 4 اصول سے ہٹ کے کاروبار کو نہیں کیا، عین سنت کے مطابق کیا۔ اور سنت پہ چلنے کے کتنے فوائد ہیں، کتنے فوائد میں آپ کو گناؤں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ بھوپال گیس کے اندر ایک سانحہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، گیس لیکیج ہوئی تھی تو بہت سے لوگ مارے گئے تھے۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی والے بھی آئے تھے کہ بھائی کون مسلمان ہے اس کو دفنا دیا جائے، اغیار بھی آئے، سب لوگ آئے۔ یہ سنت پہ چلنے کے فائدے ہیں۔ جس کی ہیئت لگی، داڑھی ٹوپی کرتے والا ہے تو چلو بھائی مسلمان ہے، اور جس کو لگتا ہی نہیں تھا، تذبذب میں تھے لوگ، تو اس کو کیسے چیک کرا؟ لوگوں کے دماغ میں آیا کہ بھائی مسلمان جب بچپن میں ہوتا ہے سنت کراتا ہے، تو اگر وہ سنت ان کی زندگی میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ دنیا میں بھی آگ میں جلنا پڑتا۔ تو اللہ نے ایک سنت کی وجہ سے جو مسلمان بچپن میں کراتا ہے، آگ میں جلنے سے دنیا میں بچا لیا۔ ساری زندگی انسان اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا، سنت کے مطابق کاروبار کرے گا،
تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. شرم آئے گی بزرگوں دوستوں اللہ کے لیے. قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس پر آدمی صبر کرے، شکر کرے، اللہ کے حضور توبہ کرے، استغفار کرے. قوم بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک کوڑی. برس کی جو بیماری ہو جاتی ہے، پورے بدن میں وائٹ داغ داغ ہو جاتے ہیں. اللہ نے اپنے ایک فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا. آزمائش قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، بڑی بڑی کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا. پہلے وہ جس کے بدن پہ داغ تھے وائٹ سفید سفید، برس کی بیماری تھی، اس کے پاس گیا کہ بھائی آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے تو بتاؤ، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. انہوں نے کہا کہ بھائی تکلیف پریشانی تو بہت ہے. کہ کیا ہے؟ کہ بدن پہ داغ دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے بڑا برا سمجھتے ہیں، مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، میرے پاس کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. اسی شرما حضوری میں میں اللہ کے دربار مسجد میں نہیں جا پاتا ہوں. انہوں نے دعا کی، اس کا وہ برس کی بیماری صحیح ہو گئی، اور اللہ کی طرف سے اس کو ایک اونٹ دیا گیا. اونٹنی. اس اونٹنی نے اتنے بچے دیے کہ ایک بہت لمبا چوڑا قافلہ بن گیا، بہت ترقی ہو گئی. پھر وہ فرشتہ جو بزرگی کی شکل میں اللہ نے بھیجا تھا، وہ گنجے کے پاس جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ اس نے بھی کہا کہ ہاں پریشانی تو ہے، کہ سر پہ بال دیکھ رہے ہیں، نہیں ہے، لوگ مذاق بناتے ہیں، عجیب عجیب نام سے پکارتے ہیں، اور مال تو قسم کھانے کے لیے بھی میرے پاس نہیں ہے. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اس فرشتے نے، اس کے بال بھی آ گئے، اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی، اور اس گائے نے اتنے بچے دیے کہ لا تعداد. پھر وہ تیسرے شخص اندھے کے پاس گیا، اور اس اندھے سے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے؟ کہ تکلیف دنیا کے لیے تو رات کو صرف اندھیرا ہوتا ہے، میری تو ساری زندگی سراپا اندھیرا ہے. کوئی ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرانے کے لیے تیار نہیں، یہاں گرتا ہوں وہاں گرتا ہوں، کہ دعا کر دو اللہ بینائی عطا کر دے. اور مال تو ایسا ہے کہ دیکھو کپڑے بھی بدن پہ پھٹے حال ہیں. اس فرشتے نے جو ان کے پاس بزرگ کی شکل میں آیا تھا دعا کی تو ان کی بینائی واپس آ گئی. اور ان کو اللہ نے ایک بکری عطا کی، اور اس بکری نے اتنے بچے دیے، اتنی ترقی ہوئی کہ وہ وقت کے تینوں امیر ترین لوگ ہو گئے. وقت کے امیر ترین لوگ تینوں. پھر اللہ نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا، اور اسی فرشتے کو انسان کی شکل میں یکے بعد دیگرے تینوں کی خدمت میں بھیجا. کہ پہلے کے پاس گیا اور اس نے بھیک مانگی کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دے، اللہ نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے. سنو میاں کیا بول کیا رہے گا، یہ باپ دادا کا دیا ہوا ہے سر، یہ کہاں سے اللہ نے کب دے دیا؟ آپ کے سامنے آیا تھا کہ میاں. اور الٹی سیدھی باتیں کی اس فرشتے کو جو بزرگ کی شکل میں آئے تھے. اس فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. یہ اس کی ناشکری کی سزا. وہ کوڑی تھا، برس کا بیمار تھا، واپس پھٹے ہائے جو تھا وہ. اب وہ اس گنجے کے پاس گیا کہ بھئی اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ نے آپ کو اتنا مال دولت عزت رتبہ عہدہ ہر چیز سے نوازا ہے. اس نے بھی الٹی بات کری کہ میاں یہ تو میرا جو ہے محنت کا کمایا ہوا ہے، اتنا میں نے ادھر انویسٹمنٹ کیا ہوں اور اتنا ادھر میں نے بولی لگا کے کمایا ہے، آپ ادھر سے آئے میاں مانگنے والے، یہ تو سب میرا ہاتھ کی کمائی ہے. اس شخص نے جو فرشتے کی شکل میں آیا تھا دعا دی کہ اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا. وہ شخص بھی گنجا ہو گیا، پھر پٹے آ گیا. پھر اس اندھے کے پاس گیا، اس اندھے سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو، اللہ نے آپ کو اتنا عطا کرا ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے، لکھا ہے علامہ ابن کثیر
رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ شخص جو اندھا تھا زاروں قطار رونے لگا اور دہاڑے مار کے رونے لگا. کہا کہ ہاں میں اندھا تھا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا, میں یہاں گرتا میں وہاں گرتا, کوئی مجھے سہارا دینے والا نہیں تھا. آج اللہ نے ہی مجھے سب نوازا ہے. جاؤ میں تمہیں حکم دیتا ہوں, ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جتنی بھی بکریاں ہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے, جتنی چاہے اللہ کے نام پہ اٹھا کر کے لے جاؤ. اللہ نے اس کے مال کو اتنا بڑھایا, روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد آنے والی 10 پشتیں اس کی کھا کر کے دیں. تو ہم کاروبار کریں, جو پیسہ جو مال اللہ نے دیا ہے اس پر خرچ بھی کریں, شکر بھی کریں. کیسے لوگوں پر خرچ کریں؟ بھائی اللہ تو جتنا آپ اللہ کو دو گے آپ کو 10% اللہ بڑھا کے ریٹرن کرے گا. یہ سوچ لو, کہاں لگانا ہے آپ جانو. بھائی 100 پہ 2.5 روپے زکوٰۃ ہے, وہ تو ہے. دنیا میں کوئی نوکری ایسی نہیں ہوگی کہ جو آپ کو 2.5% لگانے کے بعد 97.5% کی گارنٹی دیتا ہو ریٹرن کی. اللہ گارنٹی دے رہا ہے اس کی کہ باقی بھی رکھوں گا اور بڑھاؤں گا بھی, لیکن ہم اس کو بھی ادا نہیں کرتے. اور سب سے آخری بات جو ہے, ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم کیا ہیں. اللہ کا اور ہمارے اپنے ایمان والے ہونے کا استحضار ہمیں 24 گھنٹے رہے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آج کا جو ہمارے ملک کا ماحول ہے اس سے ہمیں لڑنے کی طاقت ملے گی کہ ہم کیا قوم ہیں, ہم کیا ہیں, ہمارا ایمان کیا ہے, ایمان والے کی ویلیو کیا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے. آپ قلت اور کثرت کی بات کرتے نا, آپ خلیفہ وقت ہیں. 60,000 کا لشکر مدینے پہ چڑھائی کے ارادے سے آتا. مدینے کے باہر خیمہ زن ہے. کتنے لوگ ہیں؟ 60,000. وقت کے خلیفہ ہیں عمر ابن خطاب. آپ کو خبر ملتی ہے, آپ نے صحابہ کو جمع کیا. عثمان, علی, سعد بن وقاص, خالد بن ولید, سب سے مشورہ کیا 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 جائے. آپ ایمان والے ہیں, واقعہ سنو, گھر میں سناؤ, ڈرو مت, آج کے ماحول سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ہم وہ قوم ہیں کہ خالد بن ولید نے کہا کہ خلیفہ وقت آپ مجھے اکیلے کو بھیج دیں. لوگ کتنے ہیں؟ 60,000 کا لشکر ہے. خالد بن ولید کہتے ہیں کہ خلیفہ وقت عمر بن خطاب میں اکیلا جاتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا کہ خالد سوچ کے بولو. کیا سوچ کے بولوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں, جو ذکر نہیں کرتے ان کی مثال مردے کی طرح ہے. یہ 60,000 زندہ نہیں, یہ مردہ لوگ ہیں, یہ مردہ لوگ ہیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ پھر بھی ایک جماعت کی شکل میں جاؤ, آپ ان کا مقابلہ کرو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے, آپ مجھے 60 آدمی دے دو. 60 صحابہ کتنے کے مقابلے میں؟ 60,000 کے مقابلے میں. خالد بن ولید 60 کو لے کر کے نکلے ہیں, اور جب لشکر کے سامنے پہنچے تو 60 کے 60 کو کہا کہ میرے ساتھ صرف 5 آ جاؤ. کتنے آ جاؤ؟ باقی 54 ویٹ کرو, ضرورت ہوگی تو بلا لوں گا. یہ کس نے کہا؟ خالد بن ولید نے. روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 6 صحابہ نے مل کر کے ان 60,000 کو دوڑا دیا. ہم پہچان نہیں رہے ہم کون ہیں, ہم نے اپنے آپ کو پہچانے ہی نہیں ہے. ہماری مثال تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہم کوئی شیرنی ہو نا, شیرنی کہ وہ حمل سے ہو اور ایک ریوڑ سے بکری کے گزر رہی ہو اور بچہ وہاں پہ دے جائے کہ بس وہ شیر کا بچہ بکریوں میں پل پل کے میں کرتا ہے کہ میں شیر نہیں ہوں, میں بکری ہی ہوں. ہماری مثال یہ ہو گئی ہے. اپنے چہرے پر لگی دھول کو بزرگوں صاف کیجئے اور پہچانیے اپنے نبی اور صحابہ اور اپنے اسلاف کی تاریخ کو کہ انہوں نے کبھی قلت اور کثرت سے مقابلہ نہیں کیا. ایک اللہ پر یقین رکھا,
کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اچھا یا برا، وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ آزمائش ہے تھوڑے دن کی، یہ وقت بھی بزرگوں اور دوستوں گزر جائے گا۔ وقت ہمیشہ نہیں رہتا، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اللہ کے حضور پکی سچی توبہ کرے اور اپنے ہر عمل پر استغفار کرے۔ چلتے چلتے ایک بات بتا دیتا ہوں، توبہ میں اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ الگ چیز ہے، استغفار الگ چیز ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جو گناہ اس نے کیے ہیں اب تک، ان سے معافی طلب کرے اللہ کے حضور، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اس کا نام توبہ ہے۔ اور استغفار ہر چیز پر کرے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہم استغفار بھی اتنی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں کہ اس پہ بھی استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ استغفار پڑھے لاپرواہی سے، کہ بیٹھ گئے یہاں پہ ٹیک لگا کے اور تسبیح گھوم رہی ہے، ہاں بھائی عبداللہ بھائی آئے، عبد الرحمن بھائی آئے، آج یہ نہیں آیا، یہ استغفار ہو رہی ہے۔ اللہ کے استحضار کے ساتھ آدمی استغفار کو پڑھے۔ اور میں ایک بات اکثر بولتا ہوں کہ ہم مسجد کے اندر آتے ہیں تھوڑا وقت اللہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، ہم جو اتحیات سے، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز میں رہتے ہیں، یہ اپلائی تو کرتے ہیں اللہ سے، اپنی مجبوری، اپنی باتیں کرتے ہیں اللہ سے، اللہ ہماری باتوں کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ موبائل ہے نا، اس سے تھوڑا پرہیز کریں، خاص کر مسجد کے اندر۔ اگر نہیں ساتھ میں لانا ضروری ہے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اس کو بند کر لیں، کہ آپ کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لوگوں کی نمازیں خراب ہوں۔ کہ ادھر میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، کیا مطلب کیا ہے کہ ساری چیزیں میں نے دنیا کے پیچھے ڈال دی اور شیطان سامنے کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹا ہے۔ جو مین شیطان تھا اسے تو سامنے رکھ رکھا ہے کہ میں سجدے میں گیا، رکوع میں گیا، ہاں اس کا آ رہا ہے، یہ نوٹیفیکیشن ہے، ہاں یہ بھیج رہا ہے۔ میں نماز میں ہوں کہ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ میں کسی کی کہی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دیکھی ہوئی بات کر رہا ہوں۔ میں اپنی مسجد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز پڑھ رہے، نیت باندھی ہے، اور نوٹس کر رہے ہیں کہ کس کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ کون سی نماز ہے بھائی، کیا ملے گا اس نماز پہ؟ یہ تو سر کے 2 ہاتھ تک جائے گی، کہاں تک جائے گی؟ تو کم سے کم موبائل سے تھوڑا اتنا تو اعتراض کریں کہ بھئی اللہ کے گھر میں اگر اس کو نہ لا سکتے ہو تو بہت بہتر ہے، اور اگر لانا ضروری ہو کہ آدمی بھئی کہیں جا رہا، نماز ہو گیا آ گیا، تو کم سے کم سائلنٹ تو کر لیں اس کو۔ ادھر میں تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، ادھر موبائل بجنا چالو ہو جاتا ہے۔ فرشتے تو ہے نہیں ہم لوگ کہ موبائل کی گھنٹی کتنی بھی بجے توجہ کسی کی جائے گی نہیں۔ کہ حضرت علی کو اگر تیر لگتا تھا جنگ کے اندر تو وہ خود فرماتے کہ جب نماز کی نیت باندھ لوں نا تب نکال لینا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ادھر تو اگر نل کی آواز تیز ہو جائے تو ساری توجہ اس طرف چلی جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو اس کا اعتراض کریں، مسجد میں موبائل استعمال کرنے کے مسائل کو جانے۔ سمجھ میں آئی؟ موبائل استعمال کرنا حرام نہیں ہے، انگریزی جیسے پڑھنا حرام نہیں ہے، انگریز بننا ہے۔ گاندھی جی آج سے 100 سال پہلے جب لندن گئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے لنگی اور جو پہنتے تھے وہ اس کو نہیں چھوڑا، اپنے مذہب کو انہوں نے نہیں چھوڑا، ان کو ٹرین سے بھی ایک بار اتار دیا گیا۔ وہ جاہل گنوار جس کو پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس نے اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا۔ ہم 2 لفظ انگریزی کے پڑھ لیے، ہم نے چھوڑ دیا کہ آج داڑھی رکھنا پسند نہیں، باپ کو بیٹے کی بات اچھی نہیں لگتی ہے، عقائد ہمارے درست نہیں ہیں۔ ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول کے اندر کیا پڑھ کے آ رہے ہیں، کون سا اسکول ہے، اسکول کے بارے میں کبھی تحقیق کی، کیا پڑھایا جاتا ہے، ہمارے نبی کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے بچوں کے دلوں میں کیا عقیدہ ڈالا جاتا ہے، کبھی پوچھتے آپ لوگ؟ یہ سب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آخرت میں اللہ آپ سے سوال کرے گا۔
ہم پوچھتے ہمارے سامنے جو بچے پڑھتے کارگزاری آتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ. یہ جب شروع سے ہمارے بچوں کے دماغ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اللہ تو کہہ رہا لم یلد ولم یولد, نہ میں کسی سے پیدا نہ مجھ سے کوئی پیدا, اور یہ بتا رہے ہیں سن آف گاڈ عیسیٰ علیہ السلام. تو کیا اپنے بچوں کے عقیدوں کو بھی درست کریں. کون سے اسکول میں جاتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, آپ بچوں سے پوچھیں, بتائیں, ان کے ذہن کو صاف کریں کہ اللہ ایک ہے, وہی سب کچھ کرنے والا ہے. اس کے لیے کرنے کے لیے صرف کن لفظ ہے اور ہو جاتا ہے. وقت نہیں ہے میں بتاتا میرے محترم بزرگ اور دوستو کیسے کیسے اسکولوں کے اندر آج پریکٹیکلی طور پہ کیا جاتا ہے. بچوں کے دماغ سے اسلام کو خارج کرنے کے لیے پریکٹیکلی طور پہ کر کے بتایا جاتا ہے. اللہ حفاظت کرے میرے محترم بزرگ اور دوستو, اس امت مسلمہ کی اللہ صحیح رہنمائی فرمائے. اللہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے پر لے آئے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.